أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه زجعة لا يحبها الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لیٹنے کا غیر فطری اور غیر مہذب طریقہ ہے، اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا زمین پر۔ فرکضنی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور وقال، اور کہا، یا جندب، اے جندب۔ جندب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ کہا، انما ہی زجعۃ اہل النار، اے ابو ذر، اے جندب، یہ دوزخیوں کے لیٹنے کی طرح کا لیٹنا ہے، اس طرح سے جہنمی لیٹتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سونے کا طریقہ، لیٹنے کا کیا طریقہ، لیٹتے وقت کیا پڑھتے تھے، اٹھتے وقت کیا پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ دائیں کروٹ پر سونے کی تھی۔ دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ ہے۔ اور پھر رات کو اگر آدمی نوعیت بدل دے اور دوسری کروٹ پر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن الٹا لیٹنا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اس چیز سے۔ اور اگر بچے اس طرح سے آپ کو لیٹے ہوئے رات کو نظر آئیں تو ان کو سیدھا کر دیا جائے۔ جب آپ عادت ڈالیں گے تو عادت ڈلے گی۔ اور بہت سارے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہی سوتے ہیں، ان کو نیند ہی اسی طرح سے آتی ہے، الٹا سونے سے نیند آتی ہے، سینے کے نیچے تکیہ رکھ کر یا منہ کے نیچے بھی تکیہ رکھ کر، اس طرح سے ان کو نیند آتی۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ناپسند تھا، اور کسی بھی عادت کی قباحت اور برائی اہل ایمان کے دلوں پر میں بٹھانے کے لیے نہایت مؤثر طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس پر تنبیہ فرمائیں اور اس طریقے کو دوزخیوں کا طریقہ کہہ دیں۔ تو یقیناً جب یہ کہا گیا کہ یہ تو دوزخیوں کا طریقہ ہے، تو پھر کون صاحب ایمان اس طرح لیٹنا پسند کرے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اعمال محفوظ ہیں، تو اس لیے ہم اس کا اہتمام فرمائیں کہ رات جب بھی لیٹنے کا بستر پر آئیں اور ارادہ کریں تو پہلے اپنے بستر پر بیٹھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر دیں، اور پھر اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھیں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ کا آخر، آمن الرسول سے آخر تک، جس نے یہ دو آیتیں پڑھ لی، حدیث میں آتا ہے کفتاہ، یہ دو آیتیں اس کی رات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کتنی اہم بات۔ اور صبح اٹھتے تو کیا کرتے تھے، کبھی خیال کیا ہم نے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان لا ینام الا والسواک عند رأسه فاذا استيقظ بدأ بالسواک
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سونے کا ارادہ کرتے تو مسواک اپنے سرہانے رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کون ہے آج اس سنت کو ادا کرے گا؟ رات کو سونے سے پہلے اپنے سرہانے میں رکھیں گے انشاءاللہ تکیے کے پاس، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ انشاءاللہ مسواک کریں گے۔ مزہ آئے گا، اس وقت لطف آئے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا اور آپ اپنے حبیب، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہوں گے، اور اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے محبوب کے طریقے کو اس نے زندہ کیا، اور میرے محبوب کے طریقے کو اس نے اپنے گھر میں اور اپنے بچوں میں رواج دیا۔ تو بتاؤ، محبوب کے طریقے کو جب آپ زندہ کریں گے تو اللہ پاک آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ پھر اللہ پاک اس گھر میں رحمتیں نازل نہیں فرمائے گا؟ جس گھر کا آغاز سنت سے ہو، جس گھر میں سب کا آغاز سنت سے ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ رات لیٹنے کا مذاکرہ بھی اپنے بچوں سے کریں گے، اپنے گھر میں کریں گے، اور صبح اٹھنے کا مذاکرہ بھی کریں گے، اور ہر آدمی مسواک لے اور اپنے سہرانے کے پاس مسواک رکھے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے۔ اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔